السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا بکم۔ میں عبداللہ غیاث، جامعۃ الامام الالبانی کا ایک طالب علم، آج کے اس شاندار تقریبی سمپوزیم میں آپ سب کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی صبح تو خوشبوؤں کا سفر لگتی ہے۔ معزز حاضرین، آج کے اس عظیم و شان اجلاس میں احکار کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام ناچیز کی سپرد کیا گیا ہے، وہ بڑا اہم کام اور اہم ذمہ داری ہے، لہذا میں اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پایا ہوں، اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت میں نہ گھر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت میں نہ گھر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، الہی میری زباں کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ محترم حاضرین، سچ تو یہ ہے کہ ملک کے نامور علماء اکرام جو ہم ذروں کو تاروں کی تنویر دیتے ہیں، صبح و شام امت کے گیسوئے برہم کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں، ہماری کیا بساط کہ ہم ان کے روبرو ہم کلام ہو۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی مجلس میں علماء اکرام کے ہوتے ہوئے ہماری کسی بھی قسم کی گفتگو کا وجہ جواز نہیں بنتا، لیکن عادات تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ زمانے کی چیلنجز جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور نئے نئے مسائل جس شد و مد کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، ان کے مقابلہ آرائی کے لیے ہمیں بڑے اسٹیج میں تو قدم رکھنا ہی پڑے گا، کیسی بھی ہو ہمت تو جٹانی ہی پڑے گی تاکہ آگے کی تیاری ہو سکے۔ لہذا میں انتظامیہ جامعۃ الامام الالبانی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس موقع کو غنیمت جان کر ہم نے ایک جماعت تیار کی ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ امت کے ہر فرد کو جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے علماء اکرام کی ایک جماعت تیار کی جائے جو گاؤں محلے کی سطح پر حل مسائل کے لیے کوشاں رہیں تاکہ امت کو بے راہ روی سے بچا سکے۔ لہذا میں اب اس جماعت کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ میں اپنے اخوان طفیل حق بکر، زبیر بن ولی الاسلام، مجاہد الاسلام محمد نو، عزیز الحق جمیل الدین، صادق الاسلام سجاد علی، مزمل الحق رضا اللہ انصاری سے مخاطب ہوں کہ آپ سب تشریف لائیں۔ محترم حاضرین، اس منتخب جماعت کی صدارت کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برادرم زبیر بن ولی الاسلام، جو جامعۃ الامام الالبانی میں فضیلت اول کے طالب علم ہے۔ میں ان سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ پروگرام کو شروع کیا جا سکے۔ محترم حاضرین، آج میرے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں جن کے ذریعے لوگوں نے اپنی دینی مسائل ہم سے دریافت کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی بے حد کمی ہے، پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو لے سکے۔ پہلا سوال ہمارے افتاء پینل کے سامنے کچھ اس طرح ہے۔ سائل کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ شرک اصغر و اکبر میں کیا فرق ہے؟ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ میں سوال کو پھر دہراتا ہوں، شرک کیا ہے؟ شرک اصغر و اکبر میں کیا فرق ہے؟ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں مزمل الحق رضا اللہ انصاری۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین، شرک کی تعریف ہے تسویت غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خصوصی حقوق میں کسی اور کو شریک کر دے، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، کوئی دوسرا معبود بنایا جائے اور اس معبود کو اسی طرح پکارے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، یا اسے اسی طرح خوف کھائے جس طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، یا اسے اسی طرح امیدیں رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنی چاہیے، یا پھر اس سے اسی طرح محبت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب یا نافع و ضار سمجھے۔ یہ شرک اکبر ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو شریعت نے شرک سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ شرک اکبر کی حد تک نہ پہنچتا ہو، یا پھر وہ تمام وسائل و ذرائع جس میں خدشہ ہو کہ یہ کام انسان کو شرک اکبر کی حد تک پہنچا دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے تعویذ لٹکانا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا وغیرہ۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے، اور شرک اصغر یہ گناہ کبیرہ کی طرح ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، یا چاہے گا تو کچھ دن جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت نصیب کرے گا، یعنی وہ انسان مسلمان باقی رہے گا۔ کفر اور شرک میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں جسے مشرک کہا گیا اسے کافر بھی کہا گیا، البتہ لغوی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا سا فرق کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ہے کہ کفر تھوڑا وسیع ہے، جیسے نماز کا ترک کرنا، شریعت کی کسی چیز کا انکار کرنا، یا شریعت کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ کفر ہے۔ یہ سب شرک سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، گویا ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر کو مشرک نہیں کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، شیخ نے کیا ہی عمدہ لہجہ میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے امید کبھی ہے کہ شیخ کے جواب سے سامعین مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزا۔ اب ہمارے افتتاح پینل کے سامنے جو اگلا سوال ابھر کر آتا ہے وہ ہے اسم و صفات کیا ہے، اور اسم و صفات کے متعلق علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ مسائل کے سوال کو پھر دہراتا ہوں، اسم و صفات کیا ہے اور اسم و صفات کے متعلق علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں صادق الاسلام سجد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ توحید الاسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے نام اور صفات میں ایک ماننا، نیز اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان رکھنا، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لائق طریقے سے ہی ثابت کرنا، بغیر تحریف و تعطیل کے، بغیر تکییف و تمثیل کے۔ ان تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان رکھنا ہی توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اور اسی طرح بے شمار ان کی صفتیں ہیں۔ ان میں سے کتاب و سنت میں بہت سارے نام اور بہت ساری صفتیں مذکور ہیں۔ کسی بھی چیز کا نام اور صفات کا کثرت سے پایا جانا اس کی خوبیوں کی کثرت، اس کی خصوصیات، بھلائی اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اسماء و صفات پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں، ان کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں علم ہوگا
اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا ہی زیادہ جانکاری حاصل ہوگی، اور اسی اعتبار سے عبادت میں، دعاؤں میں خشوع و خضوع، رغبت اور اسی طرح دلچسپی پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، توبہ و استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ پر امید و وابستہ ہوں گی، بھروسہ زیادہ ہوگا اور مکمل اعتماد اللہ تعالیٰ ہی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی پرسکون انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے بھی ہے کہ سامعین شیخ کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیراً و حسن الجزا۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال جو ہے، رؤیت الہی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں مجاہد الاسلام محمد نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤیت الہی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال لا ترانی، نیز ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، آنکھیں ان کو نہیں ادراک کر پائے گی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رآه بفؤاده، ہاں قیامت کے دن سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، نیز مؤمنین جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس پر قرآنی آیتیں اور احادیث موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اور اسی طرح لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، نیز للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، مزید اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رؤیت مراد ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور صحیح حدیث میں ہے انکم سترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتی، یعنی تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسے دیکھنے میں بھیڑ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ماشاءاللہ شیخ نے نصوص شرعی کے ذریعے سوال کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال جو ابھر کر آتا ہے وہ ہے شریعت میں حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں زبیر بن ولی الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت یا مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے۔ حدیث کی اہمیت یا مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے؟ اگر حدیث کی اہمیت اور مقام و مرتبہ دین اسلام میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول کو واجب قرار دیا ہے، فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اسی لیے اہل سنت والجماعہ کا روز اول سے ہی یہ عقیدہ رہا ہے کہ شریعت مطہرہ میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا ماخذ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے علاوہ چند اسباب کی بنا پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات، حدیث نبوی قرآن کریم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی توضیح و تفسیر ہے۔ تیسری بات، قرآن کریم میں بہت سارے شرعی امور ایسے ہیں جن کا ذکر مفصل نہیں ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، جیسا کہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ چوتھی بات، قرآن کریم کی آیت کے اسباب نزول کا جاننا حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔ پانچویں بات، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث سے انکار کرتا ہے اور قرآن ہی پر عمل کرنا ہی کافی سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بولے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی طرح حدیث کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب آخر میں یہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم شریعت سمجھنے کے لیے ہم صرف قرآن ہی پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ بہت بڑی غلطی کرے گا، پھر وہ اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ماشاءاللہ، شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال جو ابھر کر آتی ہے، سوال بہت اہم ہے جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ میں سائل کے سوال کو نقل کرتا ہوں۔ سائل کہتے ہیں بینک میں جمع شدہ رقم سے حاصل ہونے والی سودی پیسوں کا کیا کرے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے زحمت دوں گا طفیل حق بکر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر سودی بینکوں سے بچ سکتے ہیں تو بچنا آپ پر واجب ہے۔ مثلا آپ کے آس پاس اسلامی بینک موجود ہو۔ دوسری بات یہ ہے جو سود آپ کو مل رہا ہے وہ شرعاً حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اسی لیے آپ ان سودی پیسوں کو اپنے کام میں نہیں لگا سکتے اور نہیں انہیں صدقہ کر سکتے، بلکہ ان سودی پیسوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس طور پر کہ آپ ان سودی پیسوں کو مسلمانوں کے کسی رفاہی کاموں میں لگا دیں، مثلا سڑک درست کروا دیں اگر ممکن ہو، اور اس اعمال کو آپ صدقہ اور احسان کے طور پر نہیں بلکہ اس اعمال کو سود کی گندگی سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ سمجھیں گے۔ اللہ علام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، شیخ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے امید کبھی ہے کہ شیخ کے جواب سے سامعین مطمئن ہو گئے ہوں گے، وجزاک اللہ خیراً۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال جو ابھر کر آتا ہے، سوال ہے ناپاک پانی کو فلٹر کر کے دوبارہ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں عزیز الحق جامر الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، پہلی بات جو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ضرورت کے تحت بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس پانی نہ ہو اور پانی کے بغیر وہ ہلاکت کے دہانے پر آ جائے تو شریعت ایسے شخص سے تقریباً ساری پابندیاں ہٹا لیتی ہیں، کیونکہ مقاصد شریعہ میں حفظ النفس اصل ہے۔ مضطر انسان اگر ناپاک پانی پینے پر مجبور ہے تو فلٹر کیے بغیر بھی پی سکتا ہے جان بچانے بھر۔
अब सवाल ये है, क्या नॉर्मल हालात में भी नापाक पानी फिल्टर करके पी सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि इंसान के लिए अफजल ये है कि वो नॉर्मल पानी पिए, पर फिल्टर शुदा नापाक पानी पाक व हलाल हो जाता है, क्योंकि उससे सबब हुर्मत ख़त्म हो जाती है और अनजान इंसान को ये पता भी नहीं चलता है कि ये नॉर्मल पानी नहीं है। इसीलिए बहरहाल वजह जवाज़ है, मगर याद रहे अगर उसको पीने से किसी किस्म का नुकसान हो तो उसे बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। माशाअल्लाह, शेख ने बहुत ही उम्दा जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। अब हमारे सामने जो अगला सवाल है, साइल के सवाल को मैं नकल करता हूँ। साइल कहते हैं कि मैं फन तफसीर में महारत हासिल करना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ किताबें तजवीज़ कर दें। मैं इस सवाल हवाला करता हूँ जवाब के लिए मुजाहिदुल इस्लाम मोहम्मद नूर। देखिए, शरई उलूम में महारत के लिए सबसे पहले इखलास की ज़रूरत होती है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तौफीक भी शामिल हाल होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि किसी भी फ़न में महारत के लिए बहुत सारी शुरूत व क़ुयूद हैं जिन पर बहुत कम लोग खरे उतर पाते हैं। इसलिए कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि हमारी तजवीज़ पर अमल करें तो आप माहिर फ़न बन सकते हैं। अलबत्ता एक तालिब को कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मसलन आप फ़न तफसीर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ कीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि आप अरबी ज़ुबान पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि आप अरबी ज़ुबान की सबसे फसी और बलीग किताब की शरह करने के मुतमन्नी है। उसके बाद गरीबुल कुरान की तरफ मुतवज्जे हो। उसके बाद अहसनुल बयान या तफसीर जूनागढ़ी वगैरह से भरपूर इस्तेफादा करें। यह किताब तफसीर व फ़हम तफसीर में एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। उसके बाद आप मुख्तसर तफसीर की किताबों की तरफ मुतवज्जे हों और किसी एक को अपने लिए असलुल उसूल बना ले। मसलन तफसीर सादी, फिर आप मुतव्वलात की तरफ बढ़ें और तफसीर तबरी व इब्न कसीर पढ़ें। उसके बाद अलल अक़ल आपको उसूली तफसीर की 2 किताब पढ़नी चाहिए, बतौर ख़ास मुक़द्दमा इब्न तैमिया और अल-फौज़ुल कबीर। बादहु उलूमुल कुरान पर आपको 1-2 किताब पढ़नी चाहिए। ख़ासकर सुयती रहमहुल्लाह की अल-इत्क़ान और ज़रकशी रहमहुल्लाह की अल-बुरहान पढ़ें, और साथ साथ ये याद रहे कि असातिज़ा की निगरानी में एक लंबी मुद्दत तक मेहनत करते रहना आपको अपने मकसद में कामयाब बना सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, शेख ने बहुत ही उम्दा जवाब दिए हैं। शुक्रन जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फी हयातिक। अब हमारे सामने अगला सवाल है। साइल कहते हैं हदीस ज़ईफ़ क्यों होती है, और जब हदीस ज़ईफ़ होती हो तो उनको हदीस की किताबों में बाकी रखने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको निकाल देना नहीं चाहिए? मैं इस सवाल के जवाब के लिए ज़हमत दूंगा तुफ़ैल बकर को कि आप इस सवाल के जवाब दें। इससे कबल कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुनासिब ये रहेगा कि सबसे पहले ज़ईफ़ का क्या माना है वो बता दिया जाए। दरअसल कमज़ोर बदन या कमज़ोर राय वाले शख्स को ज़ईफ़ कहा जाता है, और मुहद्दिसीन के इस्तिलाह में जिन हदीस में हसन हदीस या सही हदीस की सिफातें ना पाई जाए वो हदीस ज़ईफ़ होती है। अब मैं आपके असल सवाल की तरफ लौट आता हूँ कि हदीस ज़ईफ़ क्यों होती है। तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह एक इंसान के जिस्म में बीमारी दाखिल होने की वजह से उनको बीमार कहा जाता है, ठीक इसी तरह जब किसी अहदीस में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाए, जैसे सनाद में इनक़ता हो, या हदीस के रावी में से कोई रावी झूठा हो, या कोई रावी फासिक हो, या कोई रावी मोतबर ना हो, तो ऐसी सूरत में हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। हदीस ज़ईफ़ होने के बहुत सारे असबाब है जिसको उलमा इकराम ने उसूल हदीस के अंदर जिक्र किया है।
کبھی قوت حافظہ میں کمزوریاں ہونے کی وجہ سے، کبھی بڑھاپا میں غلطیاں کرنے کی وجہ سے، کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کبھی وہم ہونے کی وجہ سے کہ وہ حدیث کس سے سنی ہے. اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں جس کو علماء اکرام نے اصول حدیث کے اندر ذکر کیا ہے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر عالم کو اصول حدیث پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، ضعیف ہونے کے اسباب کیا ہے. اب سائل کے سوال کا دوسرا جز اس طرح تھا کہ جب احادیث ضعیف ہو تو ان کو حدیث کی کتابوں میں باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ان کو نکال دینا نہیں چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند وجوہات کے بنا پر ان کو کتب حدیث کے اندر رکھا گیا ہے. نمبر 1 کہ ضعف نسبی ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی محدثین کے نزدیک راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہی حدیث دوسرے محدثین کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتی ہے. نمبر 2 بسا اوقات کثرت طرق سے ضعیف حدیث بھی معتبر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. نمبر 3 علماء اکرام نے ضعیف حدیث کو اس نیت سے بھی جمع کیا ہے تاکہ تحقیق کے ذریعے سند اور صحت کی جانچ کی جا سکے. نمبر 4 بعض ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں شروط کے ساتھ معتبر ہو جاتی ہے، اسی لیے بھی ان کو جمع کیا گیا ہے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، تنگ دامانی وقت کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی عمدہ جواب دیے ہیں. اب ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے گوشت کے کھانے کا کیا حکم ہے، اور کیا ہم کسی بھی ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ سائل نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں زبیر بن ولی الاسلام. یقیناً اس سوال کی اہمیت ہمارے اس زمانے میں دوبالا ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے قبل لوگ باہر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے بھی تھے وہ تو شاذ و نادر. مگر آج کل باہر کھانا فیشن بنتا جا رہا ہے. لوگ لذت و ذائقہ کے لیے شرعی حدود کو تجاوز کرتے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. یقیناً مسلمان اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وحل لهم وطعامكم حل لهم. ان کے علاوہ سبھی کا ذبیحہ حرام ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مشرکین کے ہوٹل یا ڈھابے میں نان ویج ذبیحہ کھانا درست نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ شیخ نے وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی کم وقت میں اپنے سوال کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. وجزاک اللہ خیرا وحسن الجزا. اب ہمارے سامنے اگلا سوال ہے. سائل کہتے ہیں عقیدہ ہر مسلمان کا صحیح ہو، یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے. میری خواہش ہے کہ میں بھی فن عقیدہ میں مہارت حاصل کروں. برائے مہربانی آپ میری رہنما فرمائیں. میں اس سوال کے جواب کے لیے مناسب سمجھتا ہوں مزمل الحق رضا اللہ انصاری. دیکھیے، عقیدے میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. پھر کتب توحید میں کتاب التوحید لابن خزیمہ، الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أحمد بن حنبل، الرد على المعطلة والجهمية لإمام عثمان بن سعید الدارمی. اس کے علاوہ جو بھی کتابیں عقیدے پر لکھی گئیں، جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں وغیرہ. البتہ اگر کوئی جامع مختصر میں عقیدے کے اکثر مباحث کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے معارج القبول لحافظ الحکمی کا پڑھ لینا بہتر رہے گا.
لیکن اس سے پہلے العقیدۃ الواسطیہ کو پڑھ لینا مناسب رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ نے سوال کی جواب دینے میں بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے امید کبھی ہے کہ سامعین شیخ کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ وجزاک اللہ خیراً وحسن الجزا۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال جو ابھر کر آتا ہے، سائل کہتے ہیں کہ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے وقتاً فوقتاً بعض شرعی مسائل علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن میں اکثر پس و پیش میں مبتلا رہتا ہوں کہ کس سے پوچھوں۔ میں اس سوال کے جواب کے لیے زحمت دوں گا عزیز الحق جمیل الدین۔ سامعین حضرات، اس سوال کا جواب میں تھوڑا پریکٹیکل انداز سے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ میں سے کسی کو دانتوں کی پریشانی ہوتی ہے یا سر میں بہت درد ہوتا ہے یا کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی نہ کہ آپ ہر ممکنہ کوشش کر ان ڈاکٹروں تک پہنچتے ہیں جو آپ کے مخصوص بیماری کے مختص و اسپیشلسٹ ہوں۔ اسی طرح ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء اور مولوی بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں کئی طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے اور ہر ایک کے مختلف معیار ہوتے ہیں، جس میں الگ الگ شخصیت، الگ الگ مہارتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی لیے محض یہ سوچنا کہ کسی بھی مولوی سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ لیا جائے یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ ایک عام انسان کو فتویٰ لینے کے لیے ایک ایسا عالم دین مفتی سے رجوع کرنا چاہیے جو دینی علم میں ماہر ہو، قابل اعتماد ہو اور ان کا علمی معیار معروف ہو۔ اس کے علاوہ وہ شخص اسلامی فقہ اور شرعی قوانین کا علم رکھتا ہو اور کسی معتبر دارالافتاء یا اسلامی ادارے سے وابستہ ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر شہر میں دارالافتاء ہو یا علی الاقل بڑے مدارس میں افتاء کا شعبہ قائم کیا جائے اور اچھے علماء کی نگرانی میں یہ کام ہو۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ شیخ نے سوال کے جواب پریکٹیکل انداز میں دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے امید کبھی ہے کہ شیخ کے پریکٹیکل جواب سے سامعین مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، سائل کہتے ہیں مومن کس سے کہتے ہیں اور کوئی کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں؟ میں اس سوال حوالہ کرتا ہوں جواب کے لیے صادق الاسلام سجد علی۔ مومن اسے کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین پر عمل کرتا ہو، ارکان ایمان پر یقین رکھتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، نیز گناہ اور معصیت سے بچتا ہو۔ ایک عام مسلمان سے ایمان اور مومن کا درجہ بڑا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ایک گنہگار شخص بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتا ہے۔ اسلام اور مسلمان کا اطلاق گنہگار، عاصی، نافرمان اور اسی طرح موحد پر بھی ہوتا ہے، لیکن مومن وہ شخص ہے جو شریعت کا پابند ہو، نیک کام میں وہ ہمیشہ آگے رہتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، منہیات سے بچتا ہو، معصیت سے اجتناب کرتا ہو، اور اسی طرح تمام تر واجبات کو کما حقہ ادا کرتا ہو، تو ایسی شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ بلکہ کون کون لوگ مومن ہیں اس کا ذکر اس آیت میں بحسن خوبی موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور جب آپ واجبات کا اہتمام کرتے ہو، محرمات سے بچتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، وعظ و نصیحت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو، اور جب آپ کی اختیار میں ہو، تنہائی میں بھی آپ بھلائی کو اختیار کرتے ہوں، نیکی پر قائم و دائم رہتے ہوں،
تو اب مومن ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما مزیدا۔ ماشاءاللہ شیخ نے بہت اچھے انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وجزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ محترم سامعین، تنگ دامنی وقت کے پیش نظر یہ سلسلہ یہی سے موقوف ہوتا ہے۔ البتہ اب میں رخ کرتا ہوں سمپوزیم کے صدر مجلس جناب زبیر بن ولی الاسلام کی جانب کہ وہ تشریف لائیں اور صدرتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کسی بھی مجلس میں صدر کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری تصور کی جاتی ہے، اور اس سمپوزیم میں یہ اہم ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا ہے۔ بہرحال یہ پروگرام بہت ہی اچھا رہا، اور میرے خیال سے جتنے بھی اراکین تھے سب نے اچھی طرح سے جواب دینے کی کوششیں کی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اولاً وآخراً۔ حاضرین مجلس سے ایک شخص کی زندگی میں دین کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، دین کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص اگر کوئی شخص دیندار نہیں ہے تو پھر ڈھیر و جائیداد، جاہ و جلال اور عزت و منصب کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بھی شخص کی دیندار بننے کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ علماء اکرام کی طرف یا ان کی تصانیف کی طرف رجوع کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بسا اوقات گاؤں محلے میں دینی مسائل جاننے کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن لوگ خود لیپا پوتی سے کام لیتے ہیں اور علماء اکرام کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، یا رجوع کرتے بھی ہیں تو جن علماء سے رجوع کرنا چاہے ان سے نہیں کرتے، بلکہ جہاں آسانی ملنے کے مواقع میسر ہو وہاں جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ فتویٰ دینے کا کام ہر شخص کا نہیں ہے، اور نہ ہی ہر نام و نہاد عالم سے فتویٰ پوچھا جانا چاہیے، بلکہ واقعی جو لوگ فتویٰ دینے کے اہل ہیں ان لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے، پھر دینی مسائل ان کے حوالے سے حل کیے جائیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جامعۃ الامام الالبانی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ وجزاک اللہ خیراً وحسن الجزا۔ سامعین اکرام، یہ سلسلہ یہی سے موقف ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔